ناظرین کرام، اگلا پروگرام ہے راہ عمل۔ اب علم کے دروازے مخصوص کلاس اور مخصوص سیٹ کے لیے دنیا کی کوئی قوم محدود نہیں کر سکتی۔ اب علم عام ہو رہا ہے، جو چاہے علم حاصل کرے، جو چاہے اسٹرونامی پڑھے، جو چاہے جیولوجی پڑھے، جو چاہے فزکس کیمسٹری پڑھے، اور جو چاہے وہ تاریخ پڑھے اور جغرافیہ پڑھے۔ یہ وہ زمانہ ہے جس زمانے کے بہت سے منفی پہلوؤں کے ساتھ یہ مثبت پہلو ہمارے کام کو آسان بھی کرتے ہیں۔ اب میں دوسرے موضوع کے دوسرے حصے کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اسلام کسے کہتے ہیں؟ مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے بہت دکھ اور شرمندگی کے ساتھ کہ اسلام کو ٹھیک سے سمجھا نہیں جا رہا۔ میرا اشارہ صرف غیر مسلموں کی طرف نہیں ہے، میری شکایت صرف غیر مسلموں سے نہیں ہے۔ مجھے یہ اعتراف کرنا چاہیے کہ ہم خود مسلمان اکثریت، یہاں تک کہ مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ ہم وہ لوگ جو اپنے کو عالم بھی کہتے ہیں، ہم میں سے بھی اکثر لوگ اسلام کو ٹھیک سے نہیں سمجھ پا رہے۔ بہت جرأت کے ساتھ میں نے یہ بات کہی ہے، آسان نہیں ہے اس بات کا اعلان کرنا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اگر کسی مدرسے میں تعلیم حاصل کی اور ہم کو سند مل گئی تو ہم گویا عالم ہو گئے۔ یہ ہماری سنگین غلطی ہے۔ اگر ہمارے اندر یہ احساس رہا کہ گویا کوئی ایک دن زندگی میں ایسا بھی آ سکتا ہے جس میں ہمیں مزید کچھ جاننے اور سمجھنے کی ضرورت باقی نہیں رہی، گنجائش باقی نہیں رہی، تو یہ قابل اصلاح خیال ہے۔ یہ قابل اصلاح خیال ہے۔ علم تو ایک ایسا ناپیدا کنار سمندر ہے کہ جس کو اگر کسی کو عمر نو بھی مل جائے اور وہ روزانہ اپنی زندگی کا بیشتر وقت وہ جاننے اور سمجھنے میں گزارے تو سچی بات یہ کسی موقع پر آ کر وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے جو کچھ جاننا تھا میں سب جان چکا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اسلام کو بہتر طریقے پر سمجھنے کی ہم سب کو ضرورت ہے۔ پھر ہمارا تو ایک عجیب و غریب المیہ ہے۔ جو لوگ اس وقت دنیا کو چلا سکتے ہیں، چلا رہے ہیں، جن کے سپرد ہے دنیا کی حکومتوں کو چلانا، اسٹیٹ کی مشینریز کو رن کرنا، کالج یونیورسٹیز کو چلانا، وہ ان کو تو موقع ہی نہیں ملتا کہ وہ قرآن مجید کو سمجھ سکیں۔ ان کو موقع ہی نہیں ملتا کہ وہ کتاب کائنات، کتاب ہدایت کا مطالعہ کر سکیں۔ اور جن کو کتاب ہدایت کے مطالعے کا موقع مل رہا ہے انہیں کتاب کائنات کے مطالعے کا موقع نہیں مل رہا۔ تو یہ جو ڈوئلٹی ہے، یہ جو ایک ثانویت ہے ایک پورے تعلیمی نظام کی، اس نے ہماری معاشرے کو بھی دو حصوں میں تقسیم کر دیا، اور اس کی وجہ سے ہم اپنے معاشرے، اپنے زمانے کی صحیح طور پر خدمت نہیں کر پا رہے۔ ہم اپنے زمانے کی صحیح طور پر خدمت نہیں کر پا رہے۔ میں بڑی امید کے ساتھ آپ سے بات عرض کرتا ہوں، سچ کہتا ہوں، زمانے میں سب ہمارے دشمن نہیں ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ پوری دنیا کے مختلف نظام پر جو شائع ہوئے ہیں وہ ان میں بہت منفی جذبات ہوں، ان کے صرف بہت منفی عزائم ہوں، اور ان کے اندر کچھ تنگ نظری ہو، بالکل ہو سکتا ہے، ہرگز اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا کا چپا چپا اس وقت اس بات کا گواہ ہے۔ لیکن یاد رکھیں، آج بھی عام انسان اوپن ہے، وہ بات سننا چاہتے ہیں، وہ بات جاننا چاہتے ہیں۔ اگر بات ہم تک تہذیب و شائستگی کے ساتھ پہنچائی جائے، محبت اور حکمت کے ساتھ پہنچائی جائے، دلائل کی روشنی میں پہنچائی جائے، اپنائیت کے ساتھ پہنچائی جائے، منفی جذبات سے پاک ہو کر بالکل بصیرت کے ساتھ وہ اس زمانے کے سامنے اسلام کو پیش کر سکے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام آپ دیکھیں، ہر چھوٹے بڑے مسئلے میں اسلام نے جو بھی مسئلے کا حل پیش کیا ہے وہ بالکل فطری حل ہے، بالکل معتدل حل ہے۔ نہ اس میں دائیں طرف جھکاؤ ہے، نہ اس میں بائیں طرف جھکاؤ ہے، نہ اس میں کوئی ری ایکشن ہے، نہ اس میں کوئی رد عمل ہے۔ اور یہاں پر میں یہ کہنے کی ضرورت محسوس کرتا ہوں کہ رد عمل کی نفسیات سے بچنا ہر ایک کے لیے ممکن بھی نہیں ہے۔ رد عمل کی نفسیات سے بچ سکتا ہے صرف نبی اور رسول۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی اور رسول جو مسئلے کا حل پیش کرتا ہے وہ کسی ریئیکشنری موڈ میں آ کر نہیں پیش کرتا، بلکہ وہ آسمانی رہنمائی کی
کے مطابق پیش کرتا ہے۔ قرآن مجید نے اسی کے بارے میں اشارہ فرمایا کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ نبی اور رسول جو کچھ بھی کہتے ہیں یہ اپنی نفسانی جذبات کی تعبیر نہیں کرتے، بلکہ جو اللہ کی طرف سے ان کو ملتا ہے۔ خود اللہ تو ریئیکشنری موڈ میں نہیں آتا، اللہ تو کبھی رد عمل میں نہیں آتا۔ اللہ تو دیکھتا ہے اپنے کروڑوں بندوں کو کہ وہ اس کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں اور اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے، اس کی قدرت اور وجود کو مانتے بھی نہیں، اس کی وحدانیت کو تسلیم نہیں کرتے۔ وہ صرف اس کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرنے کے باوجود نہ جانے کس کس اور کو خدا کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اللہ دیکھتا ہے اور پوری صبر و برداشت کے ساتھ دیکھتا ہے، وہ کسی کی روزی بند نہیں کرتا، سب پر نعمتوں کی بارش جاری رکھتا ہے، سب کے لیے وہ روز سورج نکالتا ہے، سب کے لیے روز چاند نکالتا ہے، سب کے لیے روز ستارے نکالتا ہے، سب کے لیے روز ہوائیں چلاتا ہے، وہ تو کبھی کسی کا حقہ پانی بند نہیں کرتا۔ تو جب اللہ صبور ہے، جب اللہ حلیم ہے، اور صبور اور حلیم وہ غصے کی نفسیات میں مبتلا نہیں ہوا کرتا، وہ ریئیکشنری موڈ میں نہیں آیا کرتا، تو اس کی طرف سے جو بھی رہنمائی اترتی ہے وہ رہنمائی اترتی ہے پورے اعتدال کے ساتھ، سلامت فکر کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، اے میرے پیارے نبی آپ اس بات کو کہیے، ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، میں اللہ کی طرف جو بلا رہا ہوں ایک بصیرت اور ویژن کی بنیاد پر بلا رہا ہوں، انا ومن اتبعنی، اور یہ جو بلانے کا کام ہے یہ میرا بھی ہے اور ہر اس شخص کا ہے جو مجھے تسلیم کرتا ہو اپنا رہنما، جو میرا اتباع کرتا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بحیثیت مجموعی پورے مسلم معاشرے کی ذمہ داری ہے، یہ صرف چند مولویوں کی ذمہ داری نہیں ہے، چند مولوی اس بوجھ کو اپنے کندھے پر نہیں اٹھا سکتے، یہ پوری مسلم معاشرے کی ذمہ داری ہے۔ جب تک آپس میں وہ اشتراک و تعاون نہیں ہوگا، جب تک ہم ایک متحدہ مقصد کے لیے پھر سے کام کرنا نہیں شروع کریں گے، جب تک ہم ایک دوسرے کی ایکسپرٹائز کو احترام سے نہیں دیکھیں گے، جب تک ہمارا یہ مزاج نہیں بنے گا کہ جو آپ جانتے ہیں وہ میں نہیں جانتا، اس لیے میں آپ کے علم سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں، اور آپ جب تک یہ نہیں سوچیں گے کہ شاید یہ بندہ وہ جانتا ہو جو میں نہیں جانتا، تو ہم ان کی قدر کریں، وہ ان کی قدر کریں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں۔ جب یہ مزاج ہمارے اندر پھیلے گا، اب جو وقت کی ضرورت ہے، زمانے کی ضرورت ہے، اس کے بغیر کوئی نہیں ہو پائے گی۔ اسلام نے جو مسائل کا حل پیش کیا ہے وہ انتہائی معتدل اور مطابق فطرت ہے۔ اسلام ایک طرف یہ کہتا ہے کہ اپنی نظروں کو نیچا رکھو، اسلام ایک طرف یہ کہتا ہے کہ عورت خدا کا روپ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو تشبیہ دی گئی ہے احادیث میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی شفقت اور محبت کی جو تشبیہ دی ہے وہ باپ کی محبت سے نہیں دی ہے، ماں کی محبت سے دی۔ کوئی لطافت ہے اس تشبیہ میں۔ زبان نبوت اگر کوئی لفظ چنتی ہے، کوئی مثال چنتی ہے تو اس میں کچھ گہرائیاں ہیں، بہت دورس اشارے ہیں۔ اب وہ ہستی جس کو ماں بننا ہے، گویا جس کو انسانی معاشرے کو جسمانی وجود ہی نہیں دینا بلکہ اس کو روحانی وجود دینا ہے، اخلاقی وجود دینا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس عورت کو کن لطیف روحانی اخلاقیات کا حامل ہونا چاہیے، کتنے پاک کردار کا حامل ہونا چاہیے، کتنی محفوظ ہونی چاہیے اس کی نفسیات گندے خیالات سے، نامناسب صحبتوں سے، کتنی بلند اس کی نگاہوں کا افق ہونا چاہیے، تبھی تو وہ انسانی معاشرے کو اچھے انسان سپلائی کرے گی، اچھے افراد دے گی۔ جس دن سے عورت کا استحصال شروع ہوا اور جس دن سے عورت کا عورت پناہ چھینا گیا اور جس دن سے عورت کی چادر عصمت اتاری گئی، جس دن سے عورت کو بے حیا اور بے حجاب بنایا گیا، جس دن سے مرد اور عورت کے اختلاط کا آغاز کیا گیا،
انسانی معاشرہ اخلاقی اور روحانی خطروں کے لحاظ سے روزانہ زوال پذیر ہے. ساری دنیا کی حقیقت تسلیم کرنے پر مجبور ہے. چند سال پہلے کی بات ہے, BBC ٹیلی ویژن نے ایک پروگرام آرگنائز کیا جس وقت پہلی مرتبہ فرانس کی حکومت نے اسکارف کو بین کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ کوئی لڑکی اور کوئی عورت سر ڈھک کر نہیں آ سکتی, نہ اسکول میں, نہ کالج میں, نہ کسی آفس میں. تو اس وقت ایک پورا عجیب و غریب ایک ٹاپک چھا گیا تھا پورے یورپ میں اور پوری تھنکنگ دنیا میں, پردے کا مسئلہ, حجاب کا مسئلہ. تو BBC کے ٹیلی ویژن چینل نے ایک پروگرام, ایک ڈیبیٹ آرگنائز کیا اور اس ڈیبیٹ کا خاص جو ٹاپک تھا وہ یہی تھا, حجاب کا مسئلہ. تو مجھے ان کے جو پروڈیوسر تھے ان کا فون آیا اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم اس ڈیبیٹ کو آرگنائز کرنے جا رہے ہیں اور آپ کا نمبر ہم کو ذرا بہت دیر سے ملا ہے, معافی چاہتے ہیں. آپ ہندوستان سے کسی خاتون کا انتخاب کر دیں یا کسی عالم کا انتخاب کر دیں کہ جو اس میں شریک ہوں. ہم مختلف ملکوں کے اندر مختلف علماء کو بٹھا رہے ہیں جو شریعت اسلامی کے ماہرین ہیں اور ان سے وہ ڈیبیٹ ہوگا. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے جن جن لوگوں کو ابھی اب تک آپ نے انوائٹ کیا ہے آپ پلیز ان کے نام مجھے بتائیں. تو جب انہوں نے نام دیے تو میں سمجھ گیا کہ ان کا اصل مقصد کیا ہے اور یہ کیا چاہتے ہیں اس کے ذریعے. تو میں نے ان سے کہا کہ میری رائے تو یہ تھی کہ آپ نے اس میں صرف ایک لیڈی کو بٹھایا ہے, یہ مسئلہ تو خواتین کا ہے, اس لیے آپ, میری رائے یہ ہے کہ اس میں آپ یورپ کی جو خواتین ہیں ان کو موقع دیں, اس لیے کہ مسئلہ وہاں سے شروع ہوا ہے. تو آپ وہاں کی جو لیڈیز ہیں ان کو موقع دیں کہ وہ اپنے نقطۂ نظر کا اظہار کریں کہ وہ کیا سمجھتی ہے حجاب کے بارے میں, ان کی کیا رائے ہے, ان کے کیا ایکسپیرینس ہے, پرسنل تجربہ کیا ہے ان کا. تو اس اینکر نے کہا, اس شخص نے کہا, پروڈیوسر نے, کہ بہت صحیح رائے آپ کی, لیکن ہم لوگ جو ہمارے پاس لسٹ اویلیبل تھی ہم نے اپنے عربی ڈپارٹمنٹ سے اسکالرس مانگے, انہوں نے ہم کو جو نام دیے اس کے لحاظ سے ہم نے ان سے بات کی, لیکن اگر آپ اس میں ایڈ کرنا چاہیں تو ہم 2-3 لیڈیز کو موقع دے سکتے ہیں. یا آپ بالکل ٹھیک بات کہہ رہے ہیں. چنانچہ میں نے کہا کہ آپ مجھے تھوڑا سا وقت دیں, میں تھوڑی دیر کے بعد آپ کو کچھ نام بتاؤں گا. اور آدھے گھنٹے کے اندر میں نے 2-3 خواتین سے جو یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھتی ہیں یا پڑھاتی ہیں ان کے میں نے فون کیے اور ان سے کہا کہ یہ مسئلہ ہے, اگر آپ تیار ہو تو میں آپ کا نام سجیسٹ کروں اور آپ کا نمبر دے دوں تاکہ وہ آپ سے رابطہ قائم کریں. وہ چونکہ ایک روحانی علمی محبت مجھ سے رکھتی ہیں, بہت تعلق رکھتی ہیں, اور ان کی زندگیوں میں ایک انقلاب آیا ہے, ایسا انقلاب کہ میں رش کرتا ہوں ان کے انقلاب پر. تو میں نے جب ان سے کہا تو انہوں نے کہا اگر آپ کا حکم ہے تو ہم تیار ہیں, ہم اس کے لائق تو نہیں ہیں لیکن ہم آپ ہی سے پوچھیں گے کہ ہم کو کس طرح بات کرنی چاہیے, لیکن ہم تیار ہیں. بہرحال اللہ کا بہت میں شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ وہ میری تجویز منظور ہو گئی. اور میں نے پھر ان کے بعد ان کے چیف پروڈیوسر سے بات کر کے یہ بھی کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ آپ پروگرام کی ترتیب اس طرح کی بنائیں, پہلے ان خواتین کو موقع دیں کہ وہ اپنے احساسات رکھیں, اپنی رائے پیش کریں, اس کے بعد آپ اسکالر سے اس میں رائے لیں. اس نے اللہ کا کرم ہے کہ یہ بات بھی مان لی اور چنانچہ موقع دیا بات کرنے کا. تو ان دونوں خواتین نے, یا تینوں خواتین نے, ایک ملیشیا یونیورسٹی میں تھیں, ایک آکسفورڈ میں تھی, ایک امریکہ میں کسی یونیورسٹی میں تھی. ان لوگوں نے جو بھی بات کی تو بہت ہی سائنٹیفک دلائل کے ساتھ, اسٹیٹسٹکس کے ساتھ انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ جو کچھ انہوں نے کہا اس کا خلاصہ بتاتا ہوں کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں اپنے ملک کو سیکولر اور لبرل, ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم کسی کا ڈریس کوڈ فکس نہیں کر سکتے, ہم کسی کے ڈریس پر پابندی نہیں لگا سکتے, ہم بالکل لبرٹی اور فریڈم دینا چاہتے ہیں کہ لوگ جو چاہیں کریں. لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ پھر جو لڑکی اپنے سر کو ڈھکنا چاہے اس کو جو آپ منع کرتے ہیں تو کیا اس کے ذاتی ارادے میں اور ذاتی حقوق میں یہ مداخلت نہیں؟ ایک بات تو میں آپ سے قانونی سوال اٹھانا چاہتی ہوں اصولی. دوسری بات یہ کہ پھر اس نے پورے اسٹیٹسٹکس پیش کیے. اس نے کہا کہ دیکھیے کیا حالت ہے اس وقت, ہم خود یورپین عورتیں ہیں, ہم خود یہیں رہے ہیں, یہیں پلے ہیں, یہیں پیدا ہوئے ہیں, یہیں پلے بڑھے ہیں, اور ہماری بھی زندگی ایک زمانے میں کسی اور طرح کی گزرتی تھی. لیکن اب ہم آپ کو کیا بتائیں
یہ جو اسٹیٹسٹکس پڑھیے، دیکھیے سویڈن کا جو لیٹسٹ رپورٹ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ 63% بچے وہاں پر غیر قانونی ماں باپ سے پیدا ہوئے۔ یہ جو رجحان ہے یورپ کا، یہ جو جس طرف جا رہا ہے یورپ، کیا آپ محسوس نہیں کرتے کہ آگے چل کر یورپ زبردست اخلاقی بحران کا بھی شکار ہوگا، معاشی بحران کا بھی شکار ہوگا، نفسیاتی بحران کا بھی شکار ہوگا، صحت کے اعتبار سے بھی یہاں بہت بڑے بڑے مسائل پیدا ہوں گے۔ دنیا میں کسی علاقے کے اندر دماغی بیماریاں اتنی زیادہ عام نہیں ہیں جتنی امریکہ اور یورپ میں ہیں۔ دنیا میں کسی علاقے کے اندر روحانی طور پر انسان امن و سکون سے اتنا محروم نہیں ہے جتنا اس ملک میں ہے۔ دنیا میں کسی جگہ پر کوئی بھی لڑکی اپنے آپ کو اتنا زیادہ غیر محفوظ نہیں سمجھتی جتنے ہم یہاں سمجھتے ہیں۔ ہمیں شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ ہم چرچ بھی جایا کرتے تھے تو وہاں بھی ہماری عزتوں سے کھیلا جاتا تھا، ہم اسکول کالج جاتے ہیں وہاں بھی ہم اپنے آپ کو محفوظ نہیں پاتے۔ کیسے آپ لوگ یہ بات کر رہے ہیں؟ کس طرح کی بات آپ لوگ کر رہے ہیں؟ آپ شرعی اور فقہی بحثوں میں پڑھ رہے ہیں کہ سر کا ڈھکنا ضروری ہے کہ نہیں پڑھ رہے ہیں؟ میں اس سے بہت پہلے آپ سے یہ کہتی ہوں کہ آپ اس ڈیبیٹ کا انداز یہ رکھیں، کیا ان باتوں پر بحث کرنا، کیا یہ قانون بنانا ہمارے آزادی میں مداخلت نہیں ہے؟ اور کیا موجودہ تجربوں سے سبق لینا، کیا یورپ نہیں چاہتا کہ موجودہ لوگوں سے سبق لے؟ اللہ اکبر۔ اس کے بعد میں خاموش بیٹھا دیکھتا رہا اس ڈیبیٹ کو۔ میں نام تو نہیں لوں گا، ایسے ایک دو اسکالرس کو اس میں انگیج کیا گیا تھا جن کی رائے کچھ اور ملنے والی تھی، اور جن کی بنیاد پر ایک بات پورے یورپ میں پھیلانی تھی کہ بھائی یہ مسئلہ جو ہے یہ کنٹروورشل ہے، یہ کوئی سب لوگ متفق نہیں ہے کہ سب کا ڈھکنا ضروری ہے، سب اس بات پر کوئی اصرار نہیں کرتے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں، علماء ہیں وہ جن کے نزدیک سر کا ڈھکنا ضروری نہیں ہے، لیکن وہی علماء چونکہ وہ سن چکے تھے پہلے ان لیڈیز کی بات، تو ان کی ہمت نہیں پڑی کہ پھر وہ بات کہیں جس کے کہنے کے لیے ان کو انگیج کیا گیا تھا، اور انہوں نے خود یہ بات تسلیم کی کہ بھائی سچی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ ان خواتین نے کہا ہے ہم اس سے اصولی طور پر پوری طرح متفق ہیں، اور ان کی باتوں کے دونوں حصوں سے ہم متفق ہیں۔ تو دور حاضر کے جو مسائل ہیں وہ چاہے صحت کے مسائل ہوں، چاہے معاشی مسائل ہوں، اور چاہے وہ سیاست اور عبادت کی تفریق کے مسائل ہوں، زندگی کو ایک وحدت بنایا ہے اسلام نے، ایک یونٹ بنایا ہے، نہ دین الگ ہے نہ دنیا الگ ہے، ہر چیز یہاں نظام زوجیت لی ہوئی ہے۔ یہ بھی قرآن کا عجیب اشارہ ہے، ان من شیء الا خلقنا زوجین اثنین، ہر چیز ڈوئل کے ساتھ پیدا کی گئی ہے، یعنی ہر چیز ایک ایسی ہے کہ ایک ایٹم ہے، اس کا ایک آدھا حصہ ہے، ایک آدھا حصہ، وہ دونوں مل کر ایٹم بنتے ہیں۔ ہر دنیا کا وجود، دین مکمل نہیں ہوگا دنیا کے بغیر، دنیا مکمل نہیں ہوگی دین کے بغیر، فرد مکمل نہیں ہوگا معاشرے کے بغیر، معاشرہ مکمل نہیں ہوگا فرد کے بغیر، مردوں کو سکون نہیں ملے گا عورت کے بغیر، عورتوں کو راحت اور عزت نہیں ملے گی مردوں کے بغیر، اور دونوں کے اپنے اپنے ایک ایریا ہیں ذمہ داریوں کے، ان کے اپنے اپنے حقوق ہیں۔ جب لوگ اپنی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہیں تو سماج میں باہر آ جاتے ہیں۔ میں بڑی امید کے ساتھ جب کبھی بھی آتا ہوں یہاں، میں ایک امید کا چراغ دل میں روشن کر کے آتا ہوں، کیونکہ بہت جگہ جانا ہوتا ہے، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ آپ اپنی اہمیت کو سمجھیں، آپ یہ محسوس کریں کہ آپ کے سینوں میں پہلے سے ایک روحانی حص موجود ہے۔ یہ ہر زمین کے ہر خطے کو نصیب نہیں ہوتی۔ جو ایک تاریخ ہے یہاں اولیاء اللہ کی، ایک تاریخ ہے اس خطے کی روحانی، اس کے اثرات آپ کے اندر موجود ہیں۔ زمانے کے بہت سے لوگ ہیں جو آپ کی اس پوٹینشل کو سمجھتے ہیں، وہ ہم ہی نہیں جانتے اپنے پوٹینشل کو، وہ الگ بات ہے۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے۔ بہت سی دنیا کے لوگ آپ کے پوٹینشل کو سمجھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ جو خطہ ہے، اس علاقے کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، اس علاقے کے مرد اور عورتیں، اس علاقے کے علماء اور سائنسدان، اس علاقے کے مدرسے اور یونیورسٹیوں کے لوگ، اس علاقے کے غریب اور امیر، اگر انہوں نے ذرا اپنے پوٹینشل کو سمجھ کر
اپنی تعلیم و تربیت کو مکمل کرنے کی کوشش میں یہ لگ گئے، اور انہوں نے اپنی دامن کو، اپنی نگاہوں کو پاکیزہ رکھا، اپنے دامن پر دھبے نہ لگنے دیے، بلند مقاصد کے لیے جینا انہوں نے اپنا مشن بنا لیا۔ صرف اپنے لیے جینے کے بجائے یہ انسانی برادری کے لیے جینے والے بن گئے، تو ان کی اس چھوٹے سے خطے سے بظاہر جو روشنی پھیلے گی اس کو روکنا آسان نہیں ہوگا۔ اسی لیے بہت سی اس طرح کی کوششیں کی جاتی ہیں جس طرح کی کوششوں سے ہم اور آپ ناواقف نہیں ہیں۔ یہ ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہے، یہ کوالیفیکیشن ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کے اندر کچھ مخصوص صلاحیتیں ہیں، لیکن اس مخصوص صلاحیتوں کو ذرا پروان چڑھائیں۔ کیسے پروان چڑھائیں؟ ایک آدھ عملی تجویز پیش کر کے میں اپنی اس بات کو مکمل کروں گا۔ یقین مانیں، میری پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ دور حاضر کے وسائل کا حل بلا شبہ دور حاضر کے پیدا کرنے والے رب کے پاس ہے۔ اس رب نے جو شفقت بھری رہنمائی بھیجی ہے قرآن مجید کے ذریعے، ہم واپس آئیں قرآن کی طرف، ہم دور حاضر کو محبت کے ساتھ متوجہ کریں قرآن کی طرف۔ قرآن ہماری پراپرٹی نہیں ہے، قرآن پورے زمانے کے لیے اللہ کی طرف سے اتاری گئی کتاب ہدایت ہے، اور جب ہم قرآن کی طرف متوجہ ہوں گے تو یہ قرآن ہم کو کتاب کائنات کی طرف متوجہ کرے گا، اور یہ قرآن ایک ایسے معاشرے کو وجود میں لے گا جس میں علماء اور سائنسداں مشترکہ مقاصد کے لیے کام کر رہے ہوں، مشترکہ مقاصد کے لیے کام کر رہے ہیں۔ الگ الگ ہماری جہتیں ہیں، آج الگ الگ ہماری منزلیں ہیں، ہماری توانائیاں بہت منتشر ہیں، بہت بکھر رہی ہیں۔ کسی مخصوص ہدف کو لے کر، ایک مثبت متعین ٹارگٹ کو لے کر ہم اپنی کوششوں کو مجتمع کریں۔ میں اس دن کا خواب دیکھ رہا ہوں، اور صرف خواب نہیں دیکھ رہا بلکہ اس کے لیے الحمدللہ عملی طور پر کوشاں ہوں، جب کہ علم کی یہ دونوں شاخیں ایک ہی چھت کے نیچے پڑھائی جائیں، ایک ہی جگہ پر پڑھائی جائیں۔ جب تک علم کی یہ دونوں شاخیں، کتاب کائنات اور کتاب ہدایت، ان دونوں کا علم ایک ہی جگہ پر نہیں پڑھایا جائے گا جیسا کہ 1000 سال پہلے پڑھایا جا رہا تھا۔ یہ تو تقسیم یورپ کے آنے کے بعد ہوئی ہے، جب سائنس وہاں سے گزر کر آئی ہے تب وہ نامذہب ہو گئی، ورنہ سائنس کبھی بھی نامذہب نہیں تھی، اور مذہب کبھی بھی کتاب کائنات کا ناقدرہ نہیں تھا۔ مذہب کی تو پہلی ہی آیت میں، قرآن کی پہلی ہی آیت میں اس کتاب کائنات کے مطالعے کا حکم دیا گیا تھا۔ ناممکن ہے کہ کتاب کائنات کی ناقدری سکھائے یہ اسلام۔ قرآن مجید میں صاف صاف کہا گیا تھا، اب تک ہم تم کو صرف جو اپنی نشانیاں دکھاتے تھے یا پڑھواتے تھے وہ آسمان سے اترنے والی کتابوں اور صحیفوں میں، لیکن آنے والے زمانے میں ہم تم کو اپنی آیات دکھائیں گے انفس اور آفاق میں، یعنی تمہارے اندر جو ہماری نشانیاں چھپی ہوئی ہیں، انسانی جسم میں، انسانی دماغ میں ایک ایک سیل نشانی ہے، آنکھ کی پتلی نشانی ہے، آنکھ کس طرح دیکھتی ہے ایک زبردست آیت ہے اللہ تعالیٰ کی، کان کس طرح سنتا ہے یہ اللہ کی ایک آیت ہے، دماغ کس طرح سوچتا ہے، کس طرح فیصلہ کرتا ہے انسان، یہ اللہ کی آیت ہے۔ آنے والے دنوں میں ہم تم کو تمہارے اندر چھپی ہوئی آیتیں بھی دکھائیں گے، اور کائنات کے اندر آفاق میں پھیلی ہوئی آیتیں بھی ہم تم کو دکھائیں گے۔ اب تک یہ آیتیں ہم نے دکھائی نہیں تھیں، اب دکھائیں گے۔ بہت فرق ہے آیات کے سنانے میں اور آیات کے دکھانے میں۔ یہ تو دیکھنے کا دور ہے، یہ بعثت محمدی کے بعد آیا ہے، اور یہ اللہ کے پلان کے مطابق آیا ہے، اتفاقاً نہیں آیا ہے۔ یہ یورپ والوں کا تنہا کارنامہ نہیں ہے، اللہ کا منصوبہ تھا کہ ایسا ہوگا، چنانچہ ایسا ہوا۔ اور جب علم کی اس امانت کو ہم نے چھوڑ دیا تو اس اللہ تعالیٰ کو یہ علم تو امانت کو باقی رکھنی تھی، اس قافلے کو آگے رکھنا تھا، کسی اور قوم کو دے دیا۔ بجائے اس کے کہ ہم صرف تنقیدیں کریں، ہم صرف بد دعائیں کریں، ہونا یہ چاہیے کہ ہم اپنے دل کو مثبت جذبات سے سجائیں اور نئے سرے سے اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں، نئے سرے سے زمانے حاضر کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دور حاضر کو سمجھنے کے لیے بھی ہم کو کچھ نیا انداز اپنانے کی ضرورت ہے، جس کی طرف میں نے کوئی اشارے کرنے کی کوشش کی، کچھ اوپننگز دینے کی کوشش کی کہ ہم زمانے کو کس طرح دیکھیں۔ اسی طرح اسلام کو بھی ذرا بہتر طریقے پر سمجھنے کی ضرورت ہے۔
اسلام نظام عدل ہے، اسلام نظام جبر نہیں ہے، اسلام صرف ڈوز اینڈ ڈونٹس کی فہرست نہیں ہے، اسلام انسانیت کے آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ کے لیے انسانیت کے شفیع پروردگار کی طرف سے اتارے گئے شفقت بھرے پیارے اصولوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اسلام دین فطرت ہے۔ قرآن مجید نے اسلام کو عنوان دیا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ وہ فطرت ہے جس پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، فطری چیز ہے یہ، کوئی چیز بھی خلاف فطرت کا مطالبہ اسلام ہم سے نہیں کرتا، کسی ایسی چیز کو اسلام نے ہمیں نہیں روکا ہے جس کو فطرت پسند کرتی ہو، انہی چیزوں سے اسلام نے ہم کو روکا ہے جن کو خود ہماری فطرت ناپسند کرتی ہے، اور جن چیزوں کا اسلام نے ہم سے مطالبہ کیا ہے وہ سب وہ چیزیں ہیں جن کو ہماری فطرت پسند کرتی ہے۔ وقت کی پابندی فطرت پسند کرتی ہے، حیا فطرت پسند کرتی ہے، سچائی فطرت پسند کرتی ہے، امانت داری فطرت پسند کرتی ہے، خدمت خلق فطرت پسند کرتی ہے، ماں باپ کا ادب احترام فطرت پسند کرتی ہے، شوہر میاں بیوی کے خوشگوار تعلقات فطرت پسند کرتی ہے، بچوں پر شفقت کی بارش فطرت پسند کرتی ہے، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک فطرت پسند کرتی ہے، ہیومن ریسورسز کا صحیح مینجمنٹ فطرت پسند کرتی ہے، فائنینشیل ریسورسز کا صحیح مینجمنٹ فطرت پسند کرتی ہے، فطرت استحصال کو ناپسند کرتی ہے، ایکسپلائٹیشن کو ناپسند کرتی ہے، بے حیائی کو ناپسند کرتی ہے، بے ادبی کو ناپسند کرتی ہے، وقت ضائع کرنے کو ناپسند کرتی ہے، اپنی بہنوں بچیوں بہوؤں کو دیکھنے کو بری نگاہ سے ناپسند کرتی ہے، فطرت اپنی جذبات پر قابو نہ پانے کو ناپسند کرتی ہے، غصے کو میں آ کر کچھ بھی کہہ دینے کو ناپسند کرتی ہے۔ انہی چیزوں کو اسلام ناپسند کرتا ہے، انہی چیزوں کو اسلام پسند کرتا ہے۔ اسلام اور فطرت یہ دونوں ایک ہی چیز کی دو تصویریں ہیں، بلکہ اس طرح جو سمجھیے کہ اللہ نے بڑا کرم کیا کہ یہ سوچ کر کہ انسانوں کو خود اپنی فطرت کے تقاضوں کو پڑھنے کا بوجھ نہ پڑے، بلکہ انسانوں کے لیے ہم آسانی مہیا کر دیں، تو شریعت فطرت گویا انسانوں کو خود دے دی۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ اگرچہ جو پورا مضمون تھا شاید میں اس کا حق ادا نہیں کر سکا، لیکن میں یہ ضرور امید کرتا ہوں کہ آج کی آپ کی اس نشست کے بعد آپ کے دل میں یہ شوق ضرور جاگے گا کہ آپ زمانے حاضر کو بھی مثبت انداز سے ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہم معالج ہیں، ہم خدمت گزار ہیں، ہم فریق نہیں ہیں، ہم کسی کے دشمن نہیں ہیں، ہم کسی سے کچھ لینے والی امت نہیں ہیں، ہم اقوام عالم کو کچھ دینے والے لوگ ہیں۔ اور دوسری بات، اسلام کو بھی بہتر طریقے پر سمجھنا، اس کے لیے کیا اچھا ہو کہ دارالعلوموں اور یونیورسٹیوں کا تعاون ہو، مطلب علماء کا اور ہمارے دانشوروں کا اور ایک دوسرے سے ملنا جلنا ہو، کیا اچھا ہو کہ تبادلہ خیال ہو، کیا اچھا ہو کہ ہمارے دانشور حضرات، ہمارے نوجوان طلبہ و طالبات یہ درس قرآن کے حلقوں میں پہنچیں، علماء سے کہیں کہ آپ ہم کو قرآن سمجھائیے، ایک دوسرے کے پاس جو علم ہے اس کا تبادلہ کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عزتوں سے نوازے۔ میں نہایت ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے ایک چھوٹے سے گمنام سے طالب علم کو یہ موقع دیا کہ آپ ایک مائناز یونیورسٹی میں منتخب ترین لوگ جمع ہوئے، اور میں بہت ممنون ہوں ہمارے پروفیسر طلعت صاحب کا۔ مجھے بتایا ہمارے منظور صاحب نے کہ جب آپ کے سامنے اس پروگرام کی تجویز رکھی گئی تو آپ نے بہت ہی خوشی کے ساتھ، بہت ہی مسرت کا اظہار کرتے ہوئے اس کو قبول کیا، اور یہ یقیناً آپ کے شایان شان ہے۔ اللہ کرے اس یونیورسٹی سے علم کے قافلے کی اس تکمیل کا آغاز ہو۔